بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارن ود سبطین یوٹیوب چینل پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اس ویڈیو میں کچھ اعلانات ہیں، آگے والی زندگی کی جو آپ میرے ساتھ گزارنے والے ہو اس کی ترتیب ہے، اور بہت سارے سوالوں کے جواب، اور آگے آنے والا کیا لاہ عمل ہوگا، کس طرح سے ہم کام کرنے والے ہیں اس کی ترتیب۔ آئی تھنک سب سے پہلے جو میں سوچ رہا ہوں، سب سے پہلے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے، میں پہلے اپنی مائک اتار لوں۔ تو یہ میں نے ہینڈ فری نکال دی ہے۔ اب آپ کو دکھاتا ہوں میں بیٹھا کہاں ہوں۔ پہلے یہ دیکھیے، پھر مزید بات کرتے ہیں۔ یہ میرا روم ہے، یہ عام سا کمرہ، میں ساری چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہیں۔ یہ ایک لائٹ لگی ہوئی ہے، وہاں پر بیٹھ کر میں آپ لوگوں کو ویڈیوز بنا کے دکھا رہا ہوتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ ایک عام سا روم، جس طرح سے آپ کے گھر میں ایسے روم ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ میری دیکھ لیجیے۔ یہ انٹری، اور یہ ایک چھوٹا سا روم ہے۔ اوپر دیکھیے پنکھا چل رہا ہے، نیچے یہ روم۔ آگے دیکھیے، میں اور دکھاؤں آپ کو۔ یہ میرا، یہ ساری چیزیں، یہ نیچے دیکھیے سب کچھ یہ پڑا ہے۔ یہاں پر بیٹھ کر میں ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہوں، اور یہ ابھی اس وقت کھانا کھایا ہے میں نے۔ یہ ابھی گھر پہنچا، ابھی کھانا بھی میرے ساتھ پڑا ہے، آئی کارڈ بھی ہے میری ڈیوٹی کا، یہ دیکھیے یہ بھی یہیں پر پڑا ہے، یہ اب یہیں پر ہوتا ہے۔ اور اس وقت جو ٹائم ہو رہا ہے، اب یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو، آپ لوگوں کو ٹائم دکھاؤں۔ اس وقت ٹائم دیکھیے، فوکس کرتا ہوں، شاید آپ کو ٹائم صحیح سے نظر آ جائے۔ یہ ٹائم نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ رات کے اس وقت 2 بجے کے قریب میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ 1 بجے تک میں نے بات کی اور ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ روم کیوں دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیجیے۔ سمپلی یہ ٹرائی پوڈ لگا ہوا ہے، سمپل ایک لائٹ ہے، ایک یہ والی لائٹ جل رہی ہے، اور ایک عام سا کمرہ ہے۔ یہ گرین سکرین لگی ہوئی ہے، کبھی مجھے ویڈیو بنانی پڑتی ہے تو اس پر بنا تھا۔ باقی یہ میرے بچے کے کھلونے پڑے ہیں، وہ میری بیٹی کی یہ سائیکل کھڑی ہے، یہ بھی سارا دن یہیں پہ کھیلتی رہتی ہے۔ اور مزید بات ٹرائی پوڈ پہ لگا کے آپ سے کرتا ہوں، دوبارہ سب کچھ لگانا پڑے گا۔ جی جناب، دیکھا آپ نے، یہ میرا روم تھا۔ یہ میں کیوں دکھا رہا ہوں آپ کو، پاگل ہو گیا ہوں کیا؟ یہ موٹیویشن ہے آپ کے لیے، اس کی ہسٹری آگے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ چھوٹا سا میرا موبائل سکرین کی ریکارڈنگ کر کے میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہوں گا۔ ایک فیمیل ہیں، ایک تو نہیں، کافی ایسی بہنیں ہیں، ایسی مائیں ہوتی ہیں جن کو بہت زیادہ حالات خراب ہوتے ہیں، تو میں پرسنل نمبر دیتا ہوں اور وہاں پر آ کر وہ مجھ سے بات کرتی ہیں۔ کیونکہ ادھر تو آپ کو پتہ ہے، میں آگے ہسٹری دکھاؤں گا کہ کیا حالات ہیں میرے، تو پرسنل نمبر دیتا ہوں، تو تب وہاں پر زیادہ بہتر سکھا پاتا ہوں۔ پرسنل نمبر ہوتا ہے کہ ان کے گھر کے پرابلم ہوتے ہیں، تب ان کی مدد کرنے کے لیے ان کو نمبر دیا جاتا ہے۔ تو کچھ بہنیں کیا کرتی ہیں یا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے یہ دیکھیے۔ اب آ جائیں موبائل کی سکرین پر، میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر پرسنل دکھاتا ہوں، جس کا کچھ لوگوں کو پرسنل نمبر دیتا ہوں۔ یہ بہت سارے نمبر تو خیر نیچے میں بلر کر رہا ہوں، لیکن ٹاپ پر نمبر تو میں بلر کر کے آپ کو میسج نظر آ رہا ہوگا، پھر بھی اوپن کر دیتا ہوں۔ یہ اوپن میسج: ایک بیٹی کے باپ ہو کر جھوٹ بولتے ہو، ایک میسج۔ نیچے والا میسج ایک وائس نوٹ ہے، وہ سنا نہیں سکتا، آپ سن نہیں سکو گے، اور نیچے لکھا ہوا ہے: لختی لعنت کنجر کے بچے، اب دنیا کو تیرا اصل چہرہ دیکھو گی کہ پتہ نہیں دکھاؤں گی۔ یہ ایک فیمیل ہیں، ان کے بارے میں بھی میں ابھی آپ کو اسکرین پر بتاتا ہوں۔ جی، اس بہن کا میسج میں نے پڑھ کے بھی سنایا۔ یہ 2 چیزیں آپ کو دکھانے کی کیا ریزن تھی، کیا وجہ تھی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو میں یہ میں باتیں کیوں بتا رہا ہوں، سارا کچھ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو روم دکھایا، آپ کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میرے پاس کوئی بہت بڑی چیزیں نہیں ہیں، صرف یہ ایک موبائل ہے جس پر آپ مجھے سن رہے ہو، اور وہ موبائل کون سا ہے یہ بھی دیکھ لیجیے۔ یہ آپ کے سامنے، یہ دیکھیے، آپ کو اسی کے اندر نظر آ رہا ہوگا، یہ ایک موبائل ہے جو ٹرائی پوڈ پر لگا ہوا ہے۔ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ ایک موبائل ہے جو ٹرائی پوڈ پر لگا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ لائٹ لگی ہوئی ہے، یہاں سے زیادہ بہتر سمجھ آئی ہوگی۔ یہ موبائل ہے، ٹرائی پوڈ کے اوپر لگا ہوا ہے۔ روم میں آپ کو آلریڈی دکھا چکا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا یوٹیوبر جو 30-35 لاکھ آپ بآسانی پر منتھ کما رہا ہے، وہ ایک موبائل پر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور کوئی بڑا اسٹوڈیو نہیں ہے، ایک گرین سکرین چھوٹی سی لگائی ہوئی ہے، اپنے ہی روم میں بیٹھ کے ادھر ادھر چیزیں رکھ کے شروع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اسے دے رہا ہے۔ آپ کو کوئی بڑے کینن کے کیمرے، بڑی بہت چیزیں کچھ بھی درکار نہیں ہے۔
اگر یہ میں مثال قائم کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، یہ ایویڈنس ہے، یہ میں اکثر ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ میں خود ابھی بھی اپنے موبائل پر ریکارڈنگ کر رہا ہوں، رکھا ہوا ہے یہ آئی فون، خدا کی قسم آئی فون ہے، بہت ساری اور بھی مطلب چیزیں آسانی رکھ سکتا ہوں، گاڑی رکھی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، اسی موبائل پر خدا کی قسم جس سے پہلے دن سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، میں موبائل کا نام نہیں لیتا، ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے گی، اسی موبائل سے ٹوٹل میں نے اس پہلے بار جب موبائل لیا تھا 45,000 کا ملا تھا، اور اب تو یہ 25,000 میں بھی نہیں بکے گا، اسی موبائل سے ویڈیو کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے 1080 میں، نہ 4K ہے اس کے اندر، نہ کوئی 8K کی ویڈیو بنتی ہے، نارمل سی ویڈیو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ چیزیں بہتر ہوں گی تب آپ کام کرنا شروع کرو گے اور کامیابی ملے گی۔ یہ ایویڈنس ہے کہ ایک بڑا یوٹیوبر، 10 سال کے ایکسپیرینس کا یوٹیوبر آپ لوگوں کے سامنے دکھا رہا ہے ود ایویڈنس کہ دیکھو میں اگر ان چیزوں سے کامیاب ہو سکتا ہوں تو وائی ناٹ یو۔ یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ بہت اچھی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہی روم میں بیٹھ کے آپ ویڈیو بنائیں، جس طرح سے آپ کا یہ سبتین بھائی، آپ پیار کرتے ہو مجھ سے تو میں ایویڈنس دکھا رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ایک ثبوت ہوں کہ میں کہاں بیٹھ کے، یہیں میری بیٹی کھیلتی رہتی ہے، سائیکل آپ کو دکھائی، وہ اس کے کھلونے پڑے ہیں، یہیں ہم بیٹھ کے چائے بھی پیتے ہیں، گپ شپ بھی کرتے ہیں، اور یہیں بیٹھ کے میں ویڈیو ریکارڈ بھی کرتا ہوں، یہ میرے یوز کا کمرہ ہے۔ ایسا بھی نہیں کیا کہ میں الگ سے ایک روم بناتا اور ادھر کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گا، نہیں، یہ ایک اسٹوڈیو ہے اور یہ سب کچھ بھی نہیں، گھر کی نارمل یوز کمرے میں، رات کے 2 بجے جاگ کر میں آپ لوگوں کے لیے محنت کر رہا ہوں، ایویڈنس، ساری چیزوں کے ایویڈنس دکھائے، خدا کی قسم ابھی ڈیوٹی سے آ کر سیدھا ہی آپ لوگوں کے کام میں لگا ہوا ہوں۔ میری مارننگ ڈیوٹی تھی، مارننگ ڈیوٹی چینج میں نے کروائی آپ لوگوں کی خاطر، اب میں نائٹ ڈیوٹی کر رہا ہوں، اور نائٹ میری 8 بجے سے لے کر رات مطلب 12 بجے تک، 1 بجے تک، جب کوئی دوسرا لڑکا آ جاتا ہے تو پھر مجھے ریلیف دیا جاتا ہے، میں آ جاتا ہوں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، رات کے 2 بجے اگر میں آپ لوگوں کی خاطر جاگ رہا ہوں، جس کا مطلب ہے کہ میں سیریس ہوں، آپ سیریس ہو جائیے۔ اگلی بات پر چلتے ہیں۔ آپ نے ایک میسیج سنا، میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، ابھی وائس نوٹ اگر سناتا تو طوطے اڑ جاتے، کوئی ایسی گالی نہیں تھی جو انہوں نے چھوڑی، اور پچھلے میسیجز میں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ پچھلے 1.5 مہینے سے اس بہن کو میں نے جواب نہیں دیا، اور ایک اور وائس نوٹ تھا، میں اگر آپ کو سنا دیتا تو جس کے اندر میں نے بتایا کہ میری بیٹی سخت بیمار ہے، میری بہن، میں بہت زیادہ کرائسس میں ہوں، ایون میرے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں ہے پچھلے 2 مہینوں سے، تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کا یہ بھائی کتنا مصروف ہوگا یا کتنی پریشانی میں ہے۔ میری بیٹی بہت زیادہ سخت بیمار تھی، تو مجھے دنیا کی کسی چیز کی بھی اس وقت ہوش نہیں تھی۔ اولاد آپ سب لوگ جانتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے، ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو میں نے مطلب اپنے پرسنل کام بھی، میں جو میری ارننگ کے ذریعے ہیں میں وہ کام نہیں کر رہا تھا، تو ایون میں انہیں جواب کیسے دیتا، تو نہیں دے پایا، یہ ریئلٹی ہے۔ اچھا، اس دور کے پھر میں نے ان کے میسیجز سنے تو میں بڑا حیران ہوا، اس میں صرف یہ تھا کہ بھائی اسنیک ویڈیو ایپ سے میں کمانا چاہتی ہوں، میں کما نہیں پا رہی ہوں، آپ نے جو طریقہ بتایا تھا اس سے میں نے صرف میرے خیال میں کتنا 50,000 جیتے ہیں، اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں جیت پا رہی ہوں، خدا کے لیے جلدی جواب دو۔ میرا کوئی جواب نہیں گیا، میں سچ بولوں گا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ، ہفتہ 2 ہفتے کے بعد پھر ان کا ایک اور سخت میسیج ہے، کیا میرے بھائی آپ کو کوئی اکڑ آ گئی ہے، آپ بہت زیادہ خود کو آسمانوں پر سمجھتے ہو، کچھ بتا دو گے تو مر نہیں جاؤ گے، پلیز میری بات کا جواب دو۔ کوئی جواب نہیں دیا، میں نے دیکھا ہی نہیں میسیجز کی تعداد آپ سوچ نہیں سکتے ہو پرسنل نمبر پر بھی کتنی ہوتی ہے۔ پھر 2 دن کے بعد پھر ایک اور میسیج، اسی طرح کے میسیج کا تسلسل تھا، اور 1.5 مہینے کے بعد اب جب میں ریلیکس ہوا ہوں، پچھلے 4-5 دن ہو چکے ہیں، میری بیٹی سٹیبل ہے، وائف سٹیبل ہے، میں کچھ سٹیبل ہوا ہوں، اور اب میں نے دوبارہ کام آپ لوگوں کے خاطر شروع کیا، تو میں نے میسیجز کھولے تو ان کا میسیج پڑھا، کتے کنجر پتہ نہیں کیا کیا۔ اب پھر میں نے انہیں کال کی، انہوں نے پک کی، میں نے انہیں صرف اتنا کہا، میں نے کہا میری بہن آپ نے 50,000 ون کیے؟ کہتی ہاں۔ میں نے کہا کیسے کیا آپ نے؟ کہتی آپ نے جو ٹپس مجھے سمجھائی تھی میں نے ان پہ عمل کیا، اور 2 ہفتوں کے بعد ہی میں یہ 50,000 جیت گئی تھی۔ تو میں نے کہا پھر آپ یہ بتائیے کہ میں آپ کے ساتھ مخلص کیوں نہیں ہوں گا، کیا اس 50,000 میں سے میں نے آپ سے کوئی حصہ مانگا؟ کہتی ہے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کو یہ بھی پتہ تھا کہ میری بیٹی بیمار ہے؟ تو اسٹریٹ فارورڈ کہتی ہے کہ اگر آپ کی بیٹی بیمار تھی تو 2 منٹ میرے لیے نکالنے میں کیا موت پڑتی تھی آپ کو؟ ساتھ ایک گالی دی، میں بتا نہیں سکتا، برداشت نہیں کی، میں نے کال کاٹ دی۔ جب یہ سین میرے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، اور جب یہ سین ہوا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اور ساتھ فوراً ہی جب ایسا ہوتا ہے نا تو میں خود کو خود موٹیویٹ کرتا ہوں۔ یہ ویڈیو بھی عجیب طریقے سے کوئی لمبی ہو رہی ہے، لیکن یہ ضروری ہے، پلیز یہ باتیں بتانا بڑی ضروری ہیں، آگے چل کے جب ہم اکٹھے چلیں گے نا
تو اس میں یہ ایلیمنٹس آئیں گے، تب آپ کو پہلے پتا ہو کہ یہ بندہ دھوکہ نہیں دے سکتا آپ کو، یہ بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، میں بتاتا ہوں آگے۔ تو جب یہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، جب اس طرح کی گندی گالی مجھے پڑ رہی ہوتی ہے، موسٹلی پڑ جاتی ہے، تب میں خود کو موٹیویٹ کرتا ہوں۔ میں مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا نا، تب میرے نبی کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑا تھا۔ جس شخص کی خاطر یہ پوری کائنات بنائی گئی ہو، اس شخص نے پتھر کھائے ہوں اپنے رب کی رضا کے لیے، اس شخص نے کوڑا برداشت کیا ہو اپنے اوپر، دانت مبارک شہید ہوئے میرے نبی کے۔ آپ سوچ سکتے ہو کہ اس سے بھی زیادہ شاید تکالیف میرے نبی نے برداشت کی ہوں گی، ایک مشن کو پورا کرنے کے لیے۔ مشن تھا اسلام کو دنیا میں پھیلانا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کام ذمہ لگایا، وہ اپنا کام کر رہے تھے۔ رائٹ ناؤ میں بہت عرصے سے اپنے نبی کو کاپی کرتا رہتا ہوں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ میں ان کی زندگی کو اوبویسلی میں کمپیریزن مقابلہ خدا کی قسم نہیں کر رہا، میں ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں، میں انہیں ہر چیز میں کاپی کرتا ہوں۔ میرے نبی نے یہ کام کیا تھا، بنا سوچے سمجھے ڈیبیٹ کیے میں وہ کام کر دیتا ہوں۔ تو میرے نبی کی بہت سارے چیزوں کو میں کاپی کرتا ہوں، اور یہ سوچا کہ جب میرے نبی کو اتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی تھی، تو لڑکے تو جو نیک کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں تجھے بھی تو چیزیں برداشت کرنی پڑ سکتی ہیں۔ جب اتنی عظیم ہستی برداشت کر سکتی ہے تو کیوں نہیں؟ تب میں خود کو موٹیویٹ کرتا ہوں، نہیں ایسے لوگ آئیں گے۔ یاد رکھیے گا، جب کوئی نیک کام کرنے اٹھو گے، رستے میں ابلیس آئے گا مردود، وہ روکے گا، وہ آپ کو روکے گا، وہ اس قسم کے انسیڈنٹ کروائے گا آپ سے، وہ آپ کے دل میں بھی بہت ساری چیزیں میرے لیے ڈالے گا، یہ بندہ غلط ہے، یہ جھوٹا ہے، ٹائم نہیں دیا آپ کو، آپ سے بات نہیں کیا، آپ کو سکھانے میں آپ کو صحیح نہیں سکھا رہا، لبنہ کو صحیح سکھا رہا ہے، کرن کو ٹھیک نہیں سکھا رہا، اشرف کو صحیح سکھا رہا ہے، اکرم کو صحیح نہیں سکھا رہا۔ یہ مطلب یہ گروپس میں جب آپ لوگ ایڈ ہو جائیں گے، میں ابھی آگے ترتیب بتاؤں گا، تب آپ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ بالکل بیٹری بھی لو ہو رہی ہے، یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ وہ میں صحیح سمجھتا ہوں کہ مردود ملعون شیطان کا کام ہوگا، ابلیس کا کام ہوگا کہ آپ کے دل میں وسوسے ڈالے، اور جب آپ کو نیک کام کرنے نکلتے ہو تو یہ وسوسے وہ ڈالتا ہے۔ ایون آپ نماز پڑھتے وقت بھی وہ آپ پر اپنی گرفت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ سے مقابلہ کیا ہوا ہے اس نے، وہ اپنا کام کرتا رہے گا۔ تب ہمیں یاد کرنا ہے ایک دوسرے کی اس زبان کو، تب ہمیں یاد کرنا ہے کہ یار سبطین اولک نے زبان کیا کی تھی ہم سے، کہ قیامت کے دن آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو گریبان پکڑ کے کہ کہا تھا کیا کیوں نہیں۔ اگر اتنی بڑی بات یہ بندہ کر رہے ہیں نا، تو چل یار اس کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے 2-3 مہینوں تک مانتے ہیں، رب جانے ہماری زندگی سنور جائے۔ یہ کمٹمنٹ کیجئے مجھ سے کہ زندگی کے آگے دور جو ہمارے ساتھ آ کے اکٹھے چلیں گے، کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو کہ میں سختی کر جاتا ہوں، میں غلط زبان استعمال کر سکتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ابلیس شیطان مجھ سے بہت سارے ایسے کام کروائے گا جس کی وجہ سے میرا شاگرد مجھ سے ناراض ہو کے دور جانا چاہے، تب آپ نے مضبوط رہنا ہے۔ خدا را مثالیں ساری دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس لڑکی نے 50,000 جیتے، اسے پتہ ہے کہ سبطین بھائی ایک ٹگا ہم سے نہیں لیتا، ہمیں چیزیں سکھاتا ہے۔ اب اسے ذرا بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ بندہ کسی کرائسس میں ہو سکتا ہے۔ میں اس سے ناراض نہیں ہوں، ہو سکتا ہے ابلیس نے اس کے دل میں یہ چیزیں ڈالی ہوں، شیطان نے ڈالی ہوں، اور وہ مجھ سے کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں دوبارہ ان سے بات بھی کروں گا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ میری بہن ڈونٹ وری پلیز، ہو گیا آپ سے، میں بھول چکا ہوں، آپ بھول جائیں، آگے چلیں۔ اب میں نے دوبارہ کام شروع کیا، آئے جائیں شاباش شروع کریں۔ یہ میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں دوبارہ ان سے ایسے رابطہ کروں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان کو ابلیس نے اکسایا ہوگا، شیطان نے اکسایا ہوگا، لیکن میرا ارادہ مضبوط ہے، میں اللہ کے بہت زیادہ قریب رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنے نبی کو کاپی کرتا ہوں، تو میں ایک دفعہ رابطہ لازمی کروں گا۔ چلیں جی، یہ کچھ موٹیویشن تھی آپ لوگوں کے لیے۔ رائٹ ناؤ آگے چلتے ہیں اور پیٹرن بتا دیتا ہوں، طریقے بتا دیتا ہوں آگے کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیے دوستو، آگے چل کے میں آپ سے کچھ قسمیں شرائطیں لینے والا ہوں، قسمیں تو نہیں، شرائطیں لینے والا ہوں۔ ون تھنگ یاد رکھیے گا اس چیز کو، یہ لکھ لیں اپنے پاس، کہ جب تک میں زندہ ہوں، اگر میری سانس باقی رہی اور زندگی کی کچھ ایسی تلخ واقعات جو ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں تو زندگی بدل جاتی ہے، وہ نہ ہوئے، مطلب بہت بڑی رکاوٹ نہ ہوئی، تو جب تک آپ کی کمائی شروع نہیں ہوگی یہ بندہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا آخری سانس تک۔ دیکھیے آپ کام سیکھ رہے ہو نا، ناکامی اور کامیابی اکٹھے چلیں گے۔ کیوں؟ میرے سکھانے میں غلطی ہو سکتی ہے سر، آپ کے سیکھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی انسیڈنٹ، کچھ واقعہ ہوتا ہے نا،
یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی ہمارے ساتھ غلط کرے. قرآن پاک میں آ چکا ہے، محنت کرو صلہ دوں گا. سب لوگ گواہ ہیں اس چیز کے، آپ جانتے ہیں. آپ محنت کرتے ہو، بہت زیادہ محنت کرتے ہو اور ناکام ہو جاتے ہو. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے مجھے ناکام کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نعوذ باللہ وہ غلط تھا. ہم سے ہی کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہوتی ہے اور ہم ناکام ہو رہے ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم سے ہی ہو رہی ہوتی ہیں. جب ہم سیکھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے میں بہتر سکھا نہیں پا رہا، ہو سکتا ہے آپ بہتر سیکھ نہیں پا رہے. اور یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نعوذ باللہ کہ اللہ نے غلط فرما دیا. ہم نے اپنی ایک دوسرے کی غلطیاں پکڑنی. آپ مجھے کہہ سکتے ہو سفیان بھی مجھے فلاں چیز کی صحیح سمجھ نہیں آ رہی، پیٹرن تبدیل کرو. میں آپ کو کہوں گا یار آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، ادھر نہیں سے ادھر سے آؤ، اس دروازے سے چھوڑ دو، اس دروازے سے آؤ. یہ چیزیں آگے چلیں گی. تب آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، دل نہیں چھوڑنا. یہ نہیں کرنا کہ بس نہیں آ رہی سمجھ اور کام چھوڑ دو. ایک بات. دوسرا وعدہ آپ سے لوں گا. آپ نے ایک وعدہ کرنا ہے مجھ سے. یہ جتنے لوگ مجھ سے بات کر چکے ہیں اور جتنے ابھی رہتے ہیں، سب سے میرا یہ وعدہ ہے، کیونکہ 10,000 سے زیادہ میسیجز آئے ہوئے ہیں جن میں سے ٹوٹل 2200 لوگوں سے بات ہوئی ہے، 2300 لوگوں سے. وہ بتاتا ہوں. دوسرا وعدہ، آپ کی کمائی جب بھی شروع ہو جائے گی، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، جب بھی، تو 30% کمائی کا حصہ آپ کا نہیں ہوگا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا. مجھے 1 ٹکا بھی نہیں چاہیے. میری پرسنل ذات کو، میرے کسی اسسٹنٹ کو، میرے کسی ایڈمن کو آپ نے 1 ٹکا بھی نہیں دینا. 30% آپ کی کمائی کا حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو مشکل حالات میں موجود ہے ان پہ خرچ ہوگا، اور 70% کے مالک آپ ہوں گے. یہ وعدہ آپ مجھ سے کرو گے. میں آپ سے کبھی اس کا جواب نہیں مانگوں گا. میں نہیں پوچھوں گا کہ ہاں بھائی 5 لاکھ روپے آئے، 30% نکالو، کسی کو دیا یا نہیں دیا. میں نہیں پوچھوں گا. قیامت کے دن ہو سکتا ہے پروردگار آپ سے ضرور پوچھیں کہ وعدہ کیا تھا استاد سے، نبھایا کیوں نہیں. تو اپنے اس وعدے پر قائم رہنا، اور خود سے اور مجھ سے یہی کیمرے پر وعدہ کرو. اپنی زبان سے کہو کہ وعدہ کرتا ہوں، کرتی ہوں سفیان بھائی، انشاءاللہ میں 30% اپنی کمائی کا انشاءاللہ ساتھ ضرور کہنا میں مخلوق خدا میں تقسیم کروں گی، ڈیزرو لوگوں میں تقسیم کروں گی. ٹھیک ہو گیا؟ یہ وعدہ آپ ابھی مجھ سے کر چکے ہو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہو، مجھے نہیں. بات ختم ہوئی. دیکھیے دوستو، رائٹ ناؤ مجھے 10,000 سے لگ بھگ 10,000 میسیج آ چکے ہیں، اور میں نے جس سے بھی بات کی نا، مجھے تقریباً 15 منٹ لگ چکے، کم سے کم 15 منٹ لگے ان سے ڈسکس کرتے ہوئے، چاہے وہ کال پہ، زیادہ تر کال پہ کوشش کی ہے، یا وہ میسیج پہ. اب یہ سوچیں کہ 1 گھنٹے کے اندر میں نے 4 لوگوں سے بات کی. کل کا واقعہ سناؤں، 6 بجے سے لے کر 1 بجے تک میں نے صرف 32 لوگوں سے بات کی. 10,000 لوگوں میں سے صرف 32 لوگوں سے. آپ خود سوچئے کہ باقی لوگ کتنے سخت ابھی تک ناراض ہوں گے اور نا امید ہو چکے ہوں گے. نا امیدی کفر ہے، بتاتا ہوں. 4 لوگوں سے 1 گھنٹے میں بات. تو آپ خود سوچئے کہ 6 بجے سے لے کر 1 گھنٹے تک 7 گھنٹے مسلسل کام میرا چلتا رہا. یہ ابھی کولر پڑا تھا نا پانی کا، آپ نے دیکھا ہوگا، 8 گلاس پانی کے میں نے 7 گھنٹے کے اندر پیے ہیں. بول بول کے میری بس ہو گئی. 7 گھنٹے کے اندر صرف 28، 4 کے حساب سے 28 لوگ بنتے ہیں. ٹوٹل 32 لوگوں سے میری بات ہوئی، اور میری اینڈ ہو گئی. میری وائف 3-4 بار چکر لگا کے گئی، اسے پہن آ جائیں، بس کریں، کیا ہو گیا، پاگل ہو گئے ہو، صحت خراب ہو جائے گی. تو فیملی کو بھی ساتھ اوبیسلی لے کر چلنا ہے. اور وائف میری دوسرا دن ہے وہ پریشان ہے کہ یہ کس دنیا میں گم ہے یہ لڑکا. پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا. وہ ان کی ناراضگی مجھے اٹھانی پڑ رہی ہے. وہ مجھ سے ناراض ہو رہی ہیں کہ آپ فیملی کو ٹائم نہیں دے رہی ہو. تو خیر میں نے انہیں تو ایک تفصیل بتائی کہ میرے نبی پاک بھی اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے کہیں اور چلے گئے تھے، کہیں اور سونا شروع کر دیا تھا، اور اس کی ریزن یہی تھی کہ وہ گزارا نہیں کر رہی تھی. اور یہ ایک پورا واقعہ، مطلب میری اوقات نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں پورا جانتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا، لیکن یہ واقعہ ضرور میرے نبی کی لائف میں ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے ناراض ہوئے تھے. تو میں نے انہیں سمجھایا کہ آج اگر میں نیک کام کرنے کے لیے نکلا ہوں نا، تو اس میں مجھے سب سے زیادہ ضرورت میری اپنی بیوی کی ہے. اگر آپ مجھے میرا ساتھ دو گی، موٹیویٹ کرو گی اور کہو گی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے ٹائم مت دو، لیکن اگر اپنے وطن، اپنے ملک پاکستان کے لیے یا پاکستانی عوام کے لیے یا امت مسلمہ کے لیے کچھ بہتر کر رہی ہو، تو اس کا اجر مجھے اللہ دے گا. تو وہ لڑکی ساتھ ہے رائٹ ناؤ، تو اللہ جانے وہ کب تک میرا ساتھ دیتی ہیں. تو آپ لوگ تھوڑا سا جسٹیفائی کیجئے اس چیز کو کہ اگر میرا جواب کہیں لیٹ ہو جائے تو خدا کا واسطہ ہے، گالی دینی ہے دو، اٹس اوکے. وہ ابلیس آپ کو اکسائے گا، اوبیسلی آپ کر بھی سکتے ہو، لیکن اس چیز کا دامن مت چھوڑنا
اس چیز کو کبھی بھی مت سوچنا کہ یہ بندہ ہمیں چھوڑ گیا، اب یہ فضول ہے، میں بکواس کرتا تھا۔ اگر میری بات کہیں آپ کے دل پر لگ رہی ہے، کہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے، تو سمجھیے گا کہ میرے لیے مشکل ہیں چیزیں، بہت بڑا انیشیٹو ہے، چھوٹا فیصلہ نہیں ہے، بڑا فیصلہ ہے، مشکل تو ضرور ہے، لیکن میں کر پاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ میری اللہ کے ساتھ لا بڑی جڑی ہوئی ہے۔ دیکھیے آگے بھی بتاتا ہوں، طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ کام کریں گے۔ لیٹ ہو سکتا ہوں، جواب آپ کو ہر حال میں ملے گا، پرسنلی بات کروں گا، اور آگے میں نے کیا کرنا ہے، میں نے آپ لوگوں کی درجہ بندی کرنی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ میرے پاس اگر 100 لوگ کام سیکھنے آتا ہے، فار ایگزامپل یوٹیوب کا کام سیکھتے ہیں، 100 لوگ آ جاتے ہیں میرے پاس، مجھے کہتے ہیں جی ہمیں کام سکھائیں۔ اب یہ دیکھیے کہ 100 لوگوں کا 100 الگ مزاج ہوگا، مجھے 100 کے ساتھ الگ مزاج کے ساتھ ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ کوئی غصے والا ہے، کوئی مسکرانے والا ہے، کوئی مزاحیہ بہت زیادہ ہے تو کسی کو بات سختی سے کرتا ہے، کوئی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے تو کوئی بالکل ہی ان پڑھ ہے۔ تو یہ سوچئے مجھے سب کے ساتھ چلنا ہے تو مجھے کتنے روپ تبدیل کرنے پڑیں گے ان کے ساتھ مل کر، مجھے ان جیسا بن کے انہیں سکھانا ہوگا۔ تو اس کے لیے مجھے مختلف کرائٹیریا اپنانے ہیں، مینز بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو مطلب سیکھنے آ رہی ہیں، ایون بہت ساری ہماری بہنیں آ رہی ہیں، ان میں سے بہت ساری شادی شدہ ہیں، بہت ساری کنواری ہیں، بہت ساری جابز کر رہی ہیں، کچھ کے کیا مسائل ہیں، کچھ معذور ہیں، مختلف قسم کی جب مطلب لوگ آ رہے ہیں تو مجھے سب کو ایک ہی گھڑے میں رکھ کے نہیں کام چلانا، مجھے سب کی درجہ بندی کرنی ہے، مجھے اس کے لیے ٹائم درکار ہوگا۔ ایک بندہ سخت مزاج ہے، وہ یوٹیوب کا کام کرنا چاہتا ہے، خود کیمرے پہ آنا چاہتا ہے، مجھے اسے الگ رکھنا ہوگا۔ ایک بندہ یوٹیوب پر کام کرنا چاہتا ہے، سامنے کیمرے پر نہیں آنا چاہتا، موسٹلی لڑکیاں نہیں آنا چاہتی، مجھے انہیں الگ گروپ میں رکھنا ہوگا۔ اب ان کے لیے 2 سے 3 ٹیچر الگ سے مینج کر کے ان کے گروپ میں رکھنے ہوں گے، اور ساتھ مجھے بھی اٹیچ ہونا پڑے گا، سب کو ایون برابر ٹائم دینا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزوں کی درجہ بندی، مینجمنٹ اتنی آسان نہیں ہے جتنی دور سے لگ رہی ہے۔ 10,000 بندے کا میسج آیا ہے، ایون آپ خود سوچئے کہ 8,000 کے قریب بندہ تو کام سیکھنا شروع کرے گا، اتنا تو ہوگا، تو 8,000 بندے کی مینجمنٹ میرے لیے کیا ہوگی۔ آپ یہ بھی ساتھ سوچئے گا خدا را کہ اگر میں اعلان کر دیتا، 10,000 بندے نے میسج کیا کہ جی مجھے 3,000 فی فرد چاہیے، اگر آپ نے سیکھنے 2 مہینے کی ٹریننگ دوں گا 3,000 لوں گا، تو ایون اگر 10,000 نے کیا نا میسج تو 5,000 تو ہاں کر ہی دیتے، سیدھا 15 لاکھ روپیہ تھا، میں مزے سے وہ لے کر 2 مہینے کی ٹریننگ دے کے صاف ہو جاتا۔ لیکن سر میں اپنے نبی کو کاپی کرنے والا ہوں، میں اپنی امت مسلمہ کے لیے کچھ ایسا کر کے مرنا چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد سب کہیں یار اس بندے میں کچھ تھا، میری مغفرت کے لیے دعا کریں، اور میری قبر آسان ہو سکتی ہے یہ نیک کام کر کے۔ جب آپ لوگ کمائیں گے نا، ابھی باتیں پتہ کدھر سے کدھر چلی جائیں گی، آگے قیمتی بات تو ابھی رہتی ہے۔ جب آپ لوگ کمائیں گے نا، 30% حصہ غریبوں میں تقسیم کرو گے، آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس میں سے ثواب کا حصہ میری طرف نہیں آئے گا؟ میں نے ٹریننگ دی ہے، میں نے آپ کو اس قابل بنایا ہے، اور وعدہ بھی کیا ہے کہ جب تک آپ کمانا شروع نہیں کرو گے تب تک میں آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا، آپ چھوڑ جاؤ تو الگ بات ہے۔ تو اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کو ابلیس، شیطان مردود ضرور اکسائے گا اس کام پر کہ دفع کرو یہ بکواس کر رہے، ایسے اگر پیسے ملتے ہوتے تو ہر کونے کا مارا ہوتا۔ شاید آپ کے دل میں یہ شیطان وسوسہ ڈالے کہ یار یہ بندہ کیوں کر رہے ہمارے لیے، یہ کون ہوتا ہے، کچھ تو دال میں کالا ہے، یہ ہمیں مفت خوریوں میں کیوں سکھا رہا ہے۔ یہ ابلیس، شیطان مردود آپ کے دل میں ضرور یہ وسوسے ڈالے گا کہ دال میں کالا ہے، یہ ہمیں ایویں نہیں کر رہا، یہ اس کے اپنے کو چکر ہوں گے، اپنے چینلوں کو پروموٹ کر رہا ہے، یہ خود کما رہا ہوگا، یہ ہمیں کہاں دے گا، یہ وہ ساری چیزیں۔ لیکن تب آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، اور دل میں یہ سوچنا ہے یا اللہ تو بہتر جاننے والا ہے، تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو ابلیس مردود شیطان آپ سے دور رہے گا، اور انشاءاللہ میرے اللہ کو منظور ہو تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آگے چلیں جی، رائنو اتنا تھکا ہوں سارا دن کا کہ آنکھیں بند ہیں میری۔ اب میں نے درجہ بندیاں بنانی ہیں یوٹیوب کی۔ اگر آپ ایک یوٹیوبر، پلیز آپ یوٹیوب کا ہی کام سیکھیے، بلاگنگ کا 6-7 مہینے 8 مہینے یا 1 سال کا پیریڈ ہے، اور اس میں بھی مجھے آگے ٹیچرز ہائر کرنے پڑیں گے، تو کوشش کیجیے یوٹیوب کا کام سیکھیں، میرے لیے نسبتاً آسان ہے کیونکہ میں خود اس کا ماسٹر ہوں، خود اس کا استاد ہوں۔ تو
اب میں نے کیا سسٹم کیا ہے، میں نے اپنے واٹس ایپ کو 2 سے 3 جگہ پہ انسٹال کرنے کی کوشش کی ہے. ایک واٹس ایپ ادھر ادھر 2 جگہ پہ ہوتا نہیں ہے، میرے لیے مسئلہ ہو رہا ہے. تو میں نے ایک لڑکی ہائر کی ہے باقاعدہ طور پہ اس کے لیے. آگے میری اسسٹنٹ آپ سے آئندہ بات کیا کرے گی. اس میں ہوگا کیا، وہ آپ سے بات کرے گی، اس کو میں نے سارا کرائٹیریا تو پہلے 2-3 دن لگا کے سمجھانا ہے، پھر آپ کو وہ کیٹیگریز میں تقسیم کرتی جائے گی. آپ کو ایک لنک بھیجے گی، اس لنک سے آپ ایک گروپ جوائن کریں گے. وہ ہر کسی کے لیے الگ گروپ ہوگا. لڑکیوں کا صرف لڑکیوں کا گروپ ہے، لڑکوں کا صرف لڑکوں کا گروپ ہے. جو خود کیمرے پہ آئیں گے ان کا الگ گروپ ہے، جو کیمرے کے پیچھے رہ کے ویڈیو بنائیں گے ان کا الگ گروپ ہے. یہ ساری چیزوں کو اس کو میں نے سمجھانا ہے. ابھی اس کا 4 لڑکیوں کا آج انٹرویو ہوا ہے، 2 کا کل ہے. تو ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر کے رکھنی ہے، اور وہ آپ کو واٹس ایپ پر گائیڈ کرے گی. جو نمبر آپ کے پاس میرا ہے وہاں سے آپ کو پک کرے گی، اور ہماری درجہ بندی ہوگی. اور جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ میرے پروردگار کو منظور ہوا تو یہ درجہ بندی جیسے کمپلیٹ ہوگی کام شروع ہو جائے گا. دوسرا، آپ لوگوں کے لیے انعامات رکھے ہیں میں نے. یہ چھوٹی یہ آپ کے نفع کی بات ہے. آپ میرے کوئی پھپھی کے بچے نہیں ہو، میرے رشتہ دار نہیں ہو کہ میں آپ کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں. خدا کا واسطہ ہے، اگر میں اپنے نبی کو کاپی کر کے آپ کی خاطر اتنا کچھ کر رہا ہوں تو مجھے ریوارڈ بھی آپ لوگوں سے چاہیے. ریوارڈ کیا چاہیے؟ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ محنت محنت محنت. آنکھیں بند کر کے بھروسہ بھروسہ بھروسہ. اس بندے پہ بھروسہ کر کے آنکھیں بند کر کے 2-3 مہینے اپنے قربان کر دیں. یہ نہیں کہہ رہا دن رات، صرف رات کو سوتے وقت آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہوگا. وہ آگے آپ کو سسٹم سمجھ آئے گا جب سٹارٹ ہوگا. تو انعامات آپ کے لیے میں نے رکھے ہیں جناب. جس بندے کا چینل آرگینک طریقے سے، اوریجنل طریقے سے، کیونکہ میں استاد ہوں، یوٹیوبر ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کوئی دھوکہ دے گا تو کیسے ہوگا مجھے فوراً پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، جس بندے کا چینل میرے بتائے گئے کرائٹیریا کے مطابق مونوٹائز ہوگا، 1 لاکھ روپیہ پہلا انعام اس کو دیا جائے گا. اور وہ گروپس میں سب کو پتہ ہوگا کہ کس جگہ چینل مونوٹائز سب سے پہلے ہوا ہے. جو دوسرے نمبر پہ آئے گا 75,000 روپے، جو تیسرے پہ آئے گا 50,000 روپے. یہ 3 انعامات ٹاپ کے لیے. پیچھے ٹوٹل ہم نے 100 انعامات رکھے ہیں. ٹرائی پوڈس ہیں، لائٹس ہیں، مطلب اس سے یہ تو نہیں، یہ تو خیر بڑی لائٹ ہے، چھوٹی لائٹس ہیں، موبائلز ہیں، وہ تمام تر چھوٹے چھوٹے گیجٹس. یہ بھی منگوائے ہیں، مائک بھی منگوائے ہیں. میں نے تقریباً 3,80,000 روپے آپ لوگوں کے لیے مختص کیے ہیں کہ میں نے یہ اپنے شاگردوں کو دینے ہیں. تو جس کے چینل مونوٹائز ہوتے جائیں گے اس کو وہ انعامات ملتے جائیں گے. تب آپ لوگ زیادہ محنت اور جستجو سے کام کرو گے. یہ میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تھا، اور میں نے خود ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے یہ انیشیٹو لینا ہے. میرے لیے 4 لاکھ کوئی بڑی رقم نہیں ہے، 3,80,000 کوئی بڑی رقم نہیں تھی. میں نے اس کو آرام سے نکالا، کوئی بڑی رقم نہیں تھی، اور میں نے رکھ دی، مختص کر دیا آپ لوگوں کے لیے. اوکے ہو گیا. تو یہ انعامات بھی آپ جیت سکتے ہو خود کے چینل مونوٹائز کر کے. مجھے پیسے میں تو آپ لوگوں کو اور دے رہا ہوں. جب اتنا کچھ کر رہا ہوں تو خدا کے لیے محنت دل سے کرنا. دیکھیے، سکھانے میں مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں، میں بھی ہیومن ہوں، ایرر ہے، کئی جگہ غلطیاں ہوں گی. اور ان غلطیوں پر آپ کو ابلیس اگر مردود بہکانے کی کوشش کرے تو خدا کا واسطہ ہے قائم رہنا اور حوصلہ رکھنا. 3-4 مہینے مجھے دو، رزق اللہ نے دینا ہے، ضامن وہی ہے، میں صرف ذریعہ ہوں. اور یہ میں نے سارے طریقے، ایک تو آپ آگے سے آپ کو لڑکی ایک گائیڈ کرنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کی کالز وغیرہ ریسیو وہی کرے گی، آپ کو سب کچھ مینجمنٹ بھی وہی کرے گی. اور دوسرا، آپ لوگوں سے ایک خاص ریکویسٹ کرنی ہے. میں نے پیار کرتے ہو آپ لوگ مجھ سے، یہ ضروری بات ہے بہت زیادہ. جو میرا بڑا چینل ہے نا سبطین اولک، اس کی ساری کمائی غریب ماؤں اور بہنوں کے پیٹ کا نوالا بنتا ہے. یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہو. 256 گھرانوں کو ہر مہینے آپ کا یہ بھائی، آپ کا یہ بیٹا راشن اللہ دیتا ہے. ذریعہ ہیومن ہوں، میں ہوں، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ ان تک پہنچاتا ہے. تو اس چینل پر خدا را آپ رات کو پلے لسٹ چلائیں، یوٹیوب کے اس چینل کی سائڈ پہ رکھ دیں. اگر آپ کے گھر وائی فائی یا انٹرنیٹ فری ہے تو وہ ساری رات چلتی رہے گی. بنا کچھ کیے آپ صدقہ جاریہ کے طور پر اس میں شامل ہو رہے ہوتے ہو. آپ جب ویڈیوز دیکھتے ہو، ایڈ چلتے ہیں اور وہ پیسہ ملتا ہے، اور وہی پیسہ غریب ماؤں بہنوں کا گھر کا راشن بنتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، اتنا کچھ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا. آپ لوگ اگر ثبوت کہیں گے تو ثبوت کی بھی باقاعدہ ویڈیوز بنا کے میں پہلے ڈالتا رہتا تھا، پھر مسائل ہوئے تھے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس کی وجہ سے بنانا چھوڑ دیا تھا. تو یہ کچھ باتیں تھیں، ضروری تھیں، ثبوت دکھانے تھے، ساتھ ساتھ آپ کو سمجھانا تھا، کیونکہ بہت سارے کامن سوالات تھے جو ایک ہی سوالات آپ لوگ بار بار پوچھ رہے تھے. تو میں نے کہا آپ کو سمجھاؤں کہ میں دیر ہو سکتی ہے، میسیجز کی تعداد زیادہ ہے، میں رات 2-3 بجے تک آپ لوگوں کے لیے بیٹھ کے کام کر رہا ہوں. یہ دیکھ لیں، کام کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہے. یہ پورے
یہ پوری کی پوری ڈائری آپ لوگوں کی میں آدھی تو میری بھری پڑی ہے. مطلب میں بتانا کیا چاہتا ہوں، میں ورک کر رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، یہ میرے سارے کام لگے ہوں. اب بھی ڈیوٹی سے آگے کھانا نہیں پورا میں نے کھایا، آپ لوگوں کے لیے لگا ہوں. اگر ایک بندہ آپ لوگوں کے لیے اتنی ایفرٹ کر رہا ہے نا، مارجن بنتا ہے اس کا. تو آپ جائیں سبطین اولکھ یوٹیوب چینل پہ، واپس اس چینل پہ 8 10 2 4 5 جتنی بھی آپ افورڈ کر سکتے ہو، پلیز ویڈیو چلا کے والیوم بند کر دیں، سائڈ پہ رکھ دیں. آپ نہیں دیکھنا چاہتے ہو تو ایک ہی ویڈیو کو بے شک 10 بار لگائیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. جتنا آپ ویڈیوز دیکھو گے پیسہ ملے گا، اور وہی پیسہ تقسیم ہوگا غریبوں میں. سو پلیز وہاں پر مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ لوگ یہاں پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہو، 6000 بندے نے ویڈیو دیکھی ہے، 2000 کے قریب سبسکرائبر ہے. وائی ناٹ سبسکرائب کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ اس چینل کو سبسکرائب کریں. یہ چینل میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس کو جب مونیٹائزیشن اس کے قریب ہو، آن ہونے والی ہو، چھوٹی سی ایک مطلب پارٹی ٹائپ کریں گے جب ہم آدھے کام تک پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر جا کر یہ چینل آپ لوگوں میں سے کسی کو گفٹ کر دیا جائے گا، مطلب قرآن اندازی کریں گے یا جو آپ لوگ کہیں گے، تو وہ سجیشن آپ لوگوں کی مرضی پہ ہوگی. جاتے جاتے دوبارہ سبطین اولکھ پہ جائیے گا، خدا رہا اس چینل کو سبسکرائب کر دیں. نیکسٹ ویڈیو اسی یوٹیوب چینل پہ جو آنے والی ہے، وہ کام کا سٹارٹ ہوگا ہمارا. وہ پہلی ویڈیو وہ ہوگی جس پر ہم سٹارٹنگ کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبطین اولکھ کی آپ یوٹیوب چینل کی آج ویڈیوز لازمی دیکھیے گا. فی امان اللہ.